عليك بتلاوة القرآن فإنه زخر لك في السماء ونور لك في الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کچھ نصیحت کرنے، ہدایت کرنے کی درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، علیک بالتقوی، تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا تقوی لازم کر لو، فإنہ أزین لأمرک کلہ، تمہارے ہر کام کی زینت و خوبصورتی اور قبولیت اسی کی برکت سے ہوتی ہے، اس کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ بہت سی باتیں ہیں، بہت سے اعمال ہیں جو آدمی کرتا ہے، لیکن ان اعمال میں قبولیت کی شان پیدا ہو جائے، یہ قبولیت کی شان پیدا ہونا، اس کے لیے بھی اس میں کوئی صفت پیدا کرنا پڑتا ہے، اس میں کوئی شان جان ڈالنا پڑتا ہے، اور وہ ہے تقوی اللہ۔ جو کام کرو تو خوف خدا کے ساتھ کرو، اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہونے اور پیش کرنے کے لائق بناؤ، عمل کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنے کے لائق بنانے کے لیے اس میں نیت صحیح ہونا ہے، عمل درست ہونا ہے، سنت کے مطابق ہونا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے کہ اللہ رب العزت مالک ہے، مختار ہے، بے نیاز ہے، چاہے تو قبول کر دے، چاہے تو رد کر دے۔ یہ خوف آدمی کے اندر رہے۔ آج آدمی دین پر ہے، ایمان پر ہے، لیکن ابھی اس کو جب تک اللہ چاہے جینا ہے، اور اس بیچ میں کیا کیا آزمائش پیش آئے گی اسے پتہ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کا خوف اور خشیت اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ کیا پتہ کہ انسان اب ایمان پر ہے، اب نماز عبادت کر رہا ہے، اس کا دل کب پھر جائے ہم نہیں بتا سکتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مومن تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں، اور یتقلبہ کیف یشاء، جدھر چاہے پھیر دے۔ تو اگر اللہ رب العزت اس کو پھیر دے ایمان کی طرف تو ایمان کی طرف ہے، اور کفر کی طرف تو کفر کی طرف بھی پھر جا سکتا ہے۔ بہت سے خدا کے بندے وہ ہیں جو بے ہدایت ہوتے ہیں اور ہدایت پا جاتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، مسلمان بن جاتے ہیں، متقی بن جاتے ہیں، اعلیٰ درجے کے ایمان والے بن جاتے ہیں۔ اور بہت سے خدا کے بندے وہ ہیں جو مسلم ہوتے ہیں اور پھر وہ مرتد ہو جاتے ہیں اور ایمان کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اور آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو بہت لوگ ایسے نکلے جو ایمان پہ مضبوط نہیں تھے، وہ مرتد ہو گئے، واپس اپنے دین میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب نبی نہیں تو ہم کیا کریں گے اس دین میں رہ کر کے، لہذا وہ نکل گئے، واپس ہو گئے۔ بعض لوگ اس وقت میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بھی خدا کے نبی ہیں نعوذ باللہ، تو ان کی طرف چلے گئے۔ اسلام میں تھے لیکن مسلمہ کی پارٹی میں چلے گئے، اسلام میں تھے لیکن سجا کی دھوکے میں آ گئے۔ ایک عورت تھی عرب میں، بہت اچھی عربی بولتی تھی، وہ یہ سمجھی کہ شاید زبان کی فصاحت و بلاغت کو نبوت کہتے ہیں،
لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معجزے کے طور پر قرآن پیش کرتے تھے، اور قرآن بہت فصیح و بلیغ کتاب ہے، اور اس کتاب کے سامنے بڑے بڑے عربوں نے صرف اس کی زبان سے متاثر ہو کر ہتھیار ڈالا اور مانا کہ یہ کلام انسان کا نہیں، لیس ھذا من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں۔ تو وہ یہ سمجھی کہ بہت اچھی عربی بولنا آ جائے تو ہم بھی دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اس کی زبان بہت عمدہ تھی، وہ بہت فصیح بات گفتگو کرتی تھی۔ اپنی گفتگو سے دھوکہ کھا کر، اپنی زبان دانی سے دھوکہ کھا کر اپنے آپ کو مسلمان نبی کہہ بیٹھی۔ اور جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ادھر حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، تو اس وصال کے صدمے میں بعض مسلمان اس کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ یہ نبی تو انتقال کر گئے، مردہ نبی سے زندہ نبی بہتر ہے، ادھر چلے گئے۔ یہی دھوکہ ہوا ہندوستان میں جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی زندہ نبی بہتر ہے، اور اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام جو نبی ہیں یا جو نبوت کسی کو دی جاتی ہے تو نبوت رحمت ہے یا نہیں ہے؟ نبوت تو رحمت ہے، بھائی کون انکار کر سکتا ہے؟ لوگوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ تو کہا جب یہ لوگوں کی ضرورت ہے اور اللہ کی رحمت ہے تو بند کیسے ہونا چاہیے؟ وہ بند نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اللہ نے اب مجھے نبی بنا دیا۔ تو عام آدمیوں کی سمجھ میں اس کی بات آ گئی، اس واسطے کہ آدمی گفتگو کرتا ہے، ہر ایک کی فہم علیحدہ ہوتی ہے، بعض کو وہ بات اچھی لگتی ہے، سچی لگتی ہے، تو لوگوں کے ذہن میں بات آ گئی کہ ہاں صاحب نبوت رحمت ہے تو باقی رہنی چاہیے، اور ضرورت ہے تو پوری ہوتی رہنی چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی کہ ہوا ضرورت ہے، کبھی روکی اللہ نے؟ نہیں روکی۔ پانی ضرورت ہے، کبھی اللہ نے روکا؟ نہیں روکا۔ تو نبوت ضرورت ہے، اس کو کیسے روک دیا جائے گا؟ تو ابھی ایک منطق تھی صرف، اس گفتگو کا ایک انداز تھا جو لوگوں کو متاثر کر گیا، اور بہت سے لوگ اس کی طرف ہو گئے، ہوتے جاتے ہیں۔ آج بھی کچھ نہ کچھ بد نصیب پھر جاتے ہیں دین سے، اور ایسی باتیں مان لی اور ادھر جھک گئے، اور اپنا حقیقی دین، اصلی نبی، سچا نبی، اس کو چھوڑ دیا اور جھوٹے کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اللہ بے نیاز ہے نا، اللہ رب العزت جس کو چھوڑ دے بس وہ چھوٹ گیا، اور جس کی ڈوری اللہ کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے وہ پتنگ نہیں ضائع ہونے والی ہے، جو کٹ گئی بس، اس کا کوئی پرسان ہے۔ جس کو اللہ نے چھوڑ دیا اس کے حالات کے حوالے کر دیا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت بعض بندے جب مغرور ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کے حالات کے حوالے کر دیتا ہے۔ خود ہی سمجھو اور خود ہی ہدایت کو ڈھونڈ کے لاؤ اور خود ہی نجات پا جاؤ۔ کہاں سے پا جاؤ گے؟ کر لو خود ہی، ہماری ضرورت نہیں، ہم دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کسی کی ہدایت سے دستبردار ہو جائے تو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اس لیے اسی وقت اللہ نے صحابہ کرام کو دکھایا کہ سب یہ کچھ ادھر جا رہے ہیں، کچھ ادھر۔ اور ایک مسلمہ تھا، اس کو بھی خیال ہو گیا تھا کہ وہ نبی ہے، مال کی محبت میں نبی بن گیا۔ وہ یہ سمجھا کہ جب فتوحات ہو رہی تھی اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور حضور علیہ السلام نے خیبر فتح کیا، بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع جیسے یہودی بستیوں کو خالی کرا کر ان کی ساری زمینیں اور ان کی ساری دولتیں بحق حکومت ضبط فرما لی اور پھر وہ مجاہدین میں تقسیم کروا دی، تو پھر سب لوگ مرفع ہو گئے۔ جو بہت محتاج تھے ان کے پاس بھی بہت مال آ گیا۔ مہاجرین جو انصار کے رحم و کرم پر تھے وہ بھی زمیندار ہو گئے، باغوں والے ہو گئے، کھیتوں والے ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ مال بہت آ رہا ہے، اگر میں بھی نبی بن جاؤں تو مجھے بھی خوب مال آئے گا۔ تو اس نے مال کمانے کا ذریعہ سمجھا اس کو۔
جس کا جتنا حوصلہ ہوتا ہے وہیں تک اس کی سوچ ہوتی ہے، اور جس کو اللہ بلند حوصلہ عطا فرماتے ہیں اس کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، اور بلند ہونا ہے، اور بلند ہونا ہے۔ آدمی یہ سمجھا پیسہ کماؤ بس ختم، چاہے اس کے لیے نبی بننا پڑے، تو پیسے کی طرف چلا گیا۔ مرزا کا بھی ایک قصہ تھا، وہ چاہتا تھا دولت، اور انگریزوں نے کہا کہ یہ آدمی اپنے کام کا دکھ رہا ہے۔ ان لوگوں نے اس کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا، اور جو کہلوانا چاہا کہلوا لیا، اور جو بلوانا چاہا بلوا لیا، جیسے آج ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ لوگوں کو عہدے دے دیے گئے، منصبیں دے دی گئی، ہڈیاں ڈال دی گئی، جو فیصلے کرانا ہے کراؤ۔ قادیانی سے بھی یہی کیا گیا، وہ چاہتا تھا دنیا دے دی گئی اس کو، اور دنیا سے خوش ہو گئے۔ رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ کچھ بندے بس دنیا کے ملنے سے راضی ہیں، دنیا مل جائے بس ختم، اسی سے مطمئن اور خوش ہیں، اور ہمارے احکام سے غافل ہیں۔ ہماری تعلیم، ہماری ہدایت، ہماری دعوت، اس کو کچھ نہیں سمجھتے۔ دنیا ملنی چاہیے، دنیا بالکل درست رہنی چاہیے، اچھی رہنی چاہیے، اچھا کھاؤں، اچھا پیوں، اچھا رہوں، اچھی سواری، اچھا منصب عہدہ، اچھا بنگلہ، اس سے آگے کچھ سوچا ہی نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے تو صرف اتنا سوچنے سے اللہ کی پناہ چاہی، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ یہ دنیا میری سب سے بڑی فکر ہو جائے، میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں، ایسا ہونے مت دیجیے، یہ دنیا میری سب سے بڑی فکر ہو جائے۔ ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا، ساری معلومات اور ساری ڈگریوں اور ساری سندوں کی انتہا دنیا کا مانا ہے، دنیا کا مانا ہے بس۔ لا مبلغ علمنا، مبلغ علم کی منتہا، میرے سارے علم کی منتہا بس 2 پیسے کمانا ہے اور کچھ نہ ہو۔ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں، اتنی چھوٹی سوچ سے پناہ چاہتا ہوں، اتنی گری ہوئی سوچ سے پناہ چاہتا ہوں۔ ولا غایت رغبتنا، مرغوبات، محبوبات، پسندیدہ چیزیں، کس چیز کو پسند کرنا چاہیے؟ ایمان و یقین جلوہ فگن ہو قلب کے اندر، تو دنیا کی فانی اور ختم ہونے والی چیزوں پر آخرت کو ترجیح دے گا، اور آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی عارضی، فانی، ختم ہو جانے والی نعمتوں کو کوئی وقت نہیں۔ اگر ایمان سلامت ہے، اگر ایمان دل میں جلوہ فگن ہے، تو وہ روشنی ہے، روشنی حقیقت کا پتہ دیتی ہے۔ اور اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ اندھیرے میں کیسے تلاش کرے گا کہ کون سی چیز محبوب بنانے کے قابل ہے، کون سی چیز نظر انداز کر دینے کے قابل ہے، فیصلہ ہی نہیں کر پاتا۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگ لی کہ اللہ پاک کبھی میرا نفس ایسی غلطی کر بیٹھے، حالانکہ پیغمبر اللہ کی حفاظت میں ہے، مگر پیغمبر 2 وجہوں سے ایسی چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایک تو اس لیے باوجود اللہ کی حفاظت کے یقین کے بھی اللہ کے استغنا پر نظر ہوتی کہ اللہ غنی عن العالمین ہے، اگر میرے سے بھی غنی بن جائے تو میں بھی کہاں جاؤں گا۔ اس لیے نبی اس سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ کی معرفت ان کو جتنی حاصل ہے کسی کو نہیں حاصل ہے، اس لیے وہ اللہ پاک سے ڈرتے ہیں۔ دوسرے اس لیے کہ ان کو حکم ہے کہ وہ اپنے قول سے بھی امت کو صحیح بات بتائیں، اپنے عمل سے بھی بتائیں۔ تو اب نبی کو ڈر کے بھی بتانا تھا اللہ تعالیٰ سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان دلایا تھا کہ آپ کا مسئلہ حل ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں، مگر عمل کر کے بتانا تھا کہ بندوں کو کیسے رہنا ہے، یہ عمل کر کے بتانا تھا۔ اس لیے عمل کر کے بتایا کہ ایسے ڈرتے تھے جیسے ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے، لیکن ہم تو کچھ بھی نہیں ڈرتے، کیونکہ ہم اللہ کو اتنا جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اس لیے ہم کچھ نہیں ڈرتے۔ نبی جانتے تھے تو وہ ڈرتے تھے۔ معرفت اصل یہ سبب ہے کہ جو آدمی کسی کو پہچانتا نہیں، تو جیسے مثل مشہور ہے نا کہ گدھے کو زعفران کی کیا قدر، تو زعفران ایک گھاس ہی ہے جو کشمیر میں اور ایسی ٹھنڈی زمینوں میں اگتی ہے، تو گھاس ہے وہ، اور دوسری جو گھاس ہوتی ہے وہ بھی گھاس ہے۔
انسان تو فرق محسوس کرے گا کہ بھئی یہ گھاس رہنے دو کھود لو، کیا فرق پڑنے والا ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے غلاظت بھی کرو، کیا فرق پڑنے والا ہے۔ لیکن جب اس کو زعفران نظر آئے گا تو کہے گا یہ گھاس نہیں بھائی، یہ گھاس تو تولوں کے حساب سے بکتی ہے، اس کی قیمت آتی ہے، اسے سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن گدھے کو چھوڑ دو تو کیا سمجھے کہ یہ زعفران ہے اور گھاس ہے، وہ کیا سمجھے؟ وہ اسے بھی چرے گا اسی طریقے سے، اس کو بھی اسی طریقے سے چرے گا۔ اسے نہیں پتا ہے کہ یہ گھاس جو ہے یہ روپوں میں سیر کے حساب سے بکتی ہو اور وہ ہزاروں میں تولے کے حساب سے بکتی ہے، اس کو کیا فرق ہے؟ وہ فرق نہیں کرے گا۔ تو بے حس کو، بے عقل کو کہا جاتا ہے، یہ مثال دی جاتی ہے کہ گدھے کو زعفران کی کیا قدر ہے، وہ کیا سمجھے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اللہ کو ہم کیا جانیں جب ہم نے جاننا ہی نہیں چاہا کہ اللہ کون ہے۔ ہمارے نبی نے اللہ کو جانا تھا تو ان کے مقابلے میں، صحابہ کے مقابلے میں، اولیاء کے مقابلے میں ہم گدھے ہی تو ہوئے کہ ہمیں کیا قدر ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کا کیا مقام ہے، کتنا ڈرنا چاہیے، کتنا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، عقل کے پیدل لوگوں کو، بے وقوفوں کو، احمقوں کو دنیا ملنے پر اطمینان ہو گیا۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، ہمارے احکام کی کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا رشوت سے ملے تو بھی خوش، دنیا سود سے ملے تو بھی خوش، دنیا کسی کا میراث دبا کے ملے تو بھی خوش، اور دنیا کسی کا حق مار کے ملے تو خوش، دنیا قرضے ڈبا کے ملے تو خوش۔ رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اسی سے مطمئن ہے۔ یہ متقی نہیں ہو سکتا، اس کو متقی نہیں کہتے۔ متقی بننے کا حکم دیا حضور نے، علیک بالتقوی، اپنے اوپر تقوی کو لازم کرو، خوف خدا کو، خشیت الہی کو لازم کرو۔ ہے اللہ پاک، کوئی ہے دیکھ رہا ہے، کوئی ہے حساب لے گا، جہاں دھیان میں بٹھاؤ، ہر قدم اٹھانے سے پہلے، ہر بول بولنے سے پہلے، ہر حرکت کرنے سے پہلے کہ کوئی ہے جو میری نگرانی کر رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ شاید کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، انسانوں میں سے نہیں ہوگا، مخلوقات میں سے نہیں ہوگا، لیکن کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلے لوگ گڑبڑ کر دیتے تھے، آفسوں میں بیٹھ کے ٹائم خراب کرتے، سوتے، اپنے کام کر لیتے، لیکن جب اب کیمرہ لگا دیا گیا ہے اور بڑے آفیسر کے پاس مانیٹر رکھ دیا گیا ہے، سب بیٹھ کے نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، کہیں ہوگا، کسی منزل میں کہیں پر ہوگا، لیکن اب سب سے ٹھیک ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ٹھیک ٹھیک کام کر رہے، آفیسر آ کے تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ایک غیب کی آنکھی ہے جو اس کو خبر دے دی۔ اللہ نے تمہیں دکھایا، ہمیں دکھایا، ایمان والوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ ٹیکنالوجی یوں ہی نہیں پیدا کر دی گئی کہ تم اس سے اپنے مال کو بچاؤ، تم چور کو پکڑو، صرف اسی لیے نہیں بنایا گیا، یہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ تم اپنا ایمان بناؤ۔ تم کسی کال کوٹری میں ہوگے، تحت الثری میں ہوگے، 10 منزل زمین کے اندر ہوگے سلار میں، لیکن ایک آنکھ ہے جو تمہارا پیچھا کر رہی ہے، ایک آنکھ ہے جو تمہیں ہر جگہ دیکھتی ہے، تم کہیں چھپ جاؤ، کہیں چلے جاؤ، تمہیں دیکھ رہی ہے۔ یہ اللہ نے دکھایا۔ سواری تیز چلا رہے تھے، تیز چلاتے تھے لوگ ہائی وے پہ، اب جس کو دیکھو اطمینان سے جا رہا ہے۔ ہم جاتے تھے آؤٹر رنگ روڈ سے، اکثر نکلنا ہوتا ہے، پہلے خوب بھگاتے تھے اپنی مرضی سے، لیکن کچھ ایکسیڈنٹ ہو گئے تو حکومت نے لمٹ مقرر کر دی کہ 100 سے زیادہ نہیں، اور وہ درختوں میں، جھاڑوں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے کیمرے لگا کے جگہ جگہ سے وہ پکڑ کر رہے ہیں۔ کیا ہوگا؟ 1300 روپے کا چالان کر رہے ہیں اگر اسپیڈ زیادہ ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں والے، بڑے بڑے آفیسر، بڑے بڑے لوگ سبھی گزرتے ہیں اپنی ضرورت سے، سمجھ میں آتے ہیں ان کی حالت کو دیکھ، لیکن سب کسی کی گاڑی بھی کراس نہیں کر رہی لمٹ، اطمینان سے جا رہے، آہستہ آہستہ سب جا رہے اطمینان سے، ایک رفتار سے گاڑیاں نکل رہی ہیں۔ کسی نادان کے کو چھوڑ کر عام طور سے سمجھدار لوگ سب ایک رفتار سے جا رہے، بھائی لمٹ مقرر ہے، چالان ہو جائے گا، کتنا ہوگا؟ 1300 روپے اپنی محنت کی کمائی دینی پڑے گی۔ ایک آنکھ دیکھ رہی ہے، وہ بھی چالانات لکھ رہی ہے آسمانوں سے،
ہم نے بدنگاہی کی، چالان ہو گیا. ہم نے کسی غیر عورت کو دیکھ لیا قصدن، جان بوجھ کے، چالان ہو گیا. وہ چالان ہم نہیں بھگت سکتے. یہ چالانات تو ادا کر کے چلو چھٹی کریں گے کبھی، لیکن وہ چالان ہم نہیں ادا کر سکتے. وہ برابر دیکھ رہا ہے، ناحق مال کما لیا، دھوکہ دے دیا، قسم کھا کے مال بیچ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نظر رحمت بھی نہیں کرے گا اس کے اوپر جو جھوٹی قسم سے اپنے مال کو عمدہ بتا کر دے دیا. یہاں تو بک گیا، پیسے بن گئے، لیکن اللہ کی نظر رحمت کے جس وقت محتاج ہوں گے اللہ اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے. لیکن کر رہے ہیں لوگ، کیونکہ اس کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس کا کوئی خوف نہیں، نگرانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. ستر العرش مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا. اللہ کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، اللہ کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے. کہیں کرو چھپ کے کرو، کہیں جاؤ، کوئی جگہ چھپنے کی نہیں. اس لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ عظیم محدث بھی ہیں، بڑے اللہ والے بھی ہیں. کسی نے ان سے کہا کہ مجھے فلاں گناہ کرنے کو بہت بے چینی ہو رہی. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو، کر لو، مگر کسی ایسی جگہ پہ کر لو جہاں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، ایسی جگہ پہ چلو جاؤ. پہلے تو کہا کہ چلو، بڑے عالم نے اجازت دے دی، لیکن پھر ذرا سا توجہ کیا، سمجھ پہ بات آئی. پھر اس نے کہا کہ حضرت لوگوں سے تو بچ سکتا ہوں لیکن اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتا. کہا پھر کہاں جا کے کرو گے؟ ہے کوئی جگہ تو جا کے کر لو جہاں اللہ بھی نہ دیکھے تمہیں. نافرمانی آنکھوں کے سامنے کیسے کرو گے؟ اور اگر اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے جو تم یہ خواہش پوری کر سکو، کوئی جگہ نہیں. بچو، گناہ سے اپنے کو بچاؤ. یہ تقویٰ ہے. جہاں انسان کرنے کا کام چھوڑنے کی صورت بن جائے، نفس ایسا کر دے، تو وہاں تقویٰ مدد کرنے کے لیے آئے گا. مگر تقویٰ ہو نا ہمارے پاس. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کی تیاری کرو، بے زیادہ سفر کے مت نکلو، دوسروں کا بوجھ مت بنو، اپنا سامان اپنی ضرورتیں سب ساتھ میں لے لو. زاد توشہ، سفر کی ضروریات. تو اللہ تعالیٰ نے حاجیوں سے کہا تزودوا، تیاری کر لو، اپنی زاد راہ سامان سفر اکٹھا کر لو تاکہ دوسروں کا بارے گرا نہ بنو، محتاج نہ بنو کسی کے. لیکن اس کے آگے فرمایا ان خیر الزاد التقویٰ. سامان سفر جتنا بھی کرو گے کرو، لیکن یہ نہ بھول جانا کہ اپنے سامان سفر میں تقویٰ بھی رکھنا ہے. تقویٰ وہ بہترین زاد راہ ہے. ان خیر الزاد التقویٰ، یہ بھی رکھ لینا تقویٰ. واتقون یا اولی الالباب، ارے عقل مندو مجھ سے ڈرو. کس سے کیا ڈرتے ہو؟ کون ڈرنے کے قابل ہے؟ کون تمہیں ڈرا سکتا ہے؟ مجھ سے ڈرو، میں ڈرنے کے قابل ہوں. میں تمہارا سب کچھ بگاڑ سکتا ہوں، وہ سب کچھ بنا سکتا ہوں، وہ میرے ہاتھ میں ہے. قادر مطلق ہوں، ہر چیز کا مالک ہوں، تمہاری قسمت کا مالک ہوں، تمہارے نصیبے کا مالک ہوں، اچھے کا برے کا مالک ہوں. ڈرنے کے قابل میں ہوں، کس سے ڈرتے ہو؟ واتقون یا اولی الالباب، عقل مندو مجھ سے ڈرو، عقل سے کام لو، مجھ سے ڈرو. ہر کوئی ڈرنے کے قابل نہیں ہے کہ تم ان سے ڈر رہے ہو اللہ کو ناراض کر رہے ہو، ان سے ڈر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہو، ان سے ڈر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہو. ہر کوئی ڈرنے کے قابل نہیں. فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. ایایا فرحبون، صرف مجھ سے ڈرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے احد اللہ نے فرمایا جو بندوں سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس کو ڈراتی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں. اس کو ڈرانے کی کسی کو ہمت نہیں.
کیسے ڈرائیں؟ بادشاہ نے ایک اللہ کے نیک بندے پہ خفا ہو کے کہا کہ کوئی ہے، یعنی خادم کو بلایا ڈرانے کے واسطے ان کو کہ ان کو باہر کرو دربار کے. ان کو بھی غصہ آیا، جوش میں آئے، انہوں نے بھی اللہ کے بھروسے پہ کہا کہ کوئی ہے، تو اس کا نوکر تو ابھی آیا نہیں، ایک شیر سامنے نمودار ہو گیا. کیونکہ اس نے کہا بھئی یہ تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، کسی سے ڈرنے والا نہیں. اللہ سے ڈرنے والے کے لیے اللہ نے فرمایا کوئی تم کو نہیں ڈرا سکتا اگر مجھ سے ڈرو گے، اور مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو گے تو سب ڈرائیں گے، ساری دنیا ڈرائے گی، چیٹی ڈرائے گی تم کو، ایک معمولی حقیر فقیر بے ایمان تم کو ڈرائے. اگر تم اللہ سے نہیں ڈرتے تو سب تم کو ڈرائے، اور اگر اللہ سے ڈرو تو کسی کی ہمت نہیں ہے ڈرائے. تو ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو ملحوظ رکھیں. آپ سے سائل پوچھ رہے ہیں اوصنی یا رسول اللہ، کچھ نصیحت فرما دیجئے اللہ کے رسول، ایسی جامع بات بس میری بگڑی بن جائے. تو فرمایا علیک بالتقوی، خوف خدا کو اپنے ساتھ کر لو، اپنے پاس ہمیشہ خوف خدا رکھو، خشیت الہی کرو. انہ ازین لامرک کلہ. ایک آدمی آئے سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس، ان کی تجارت تھی، تو کپڑا آیا تجارت میں، اچھا قیمتی کپڑا نفع میں آیا. کپڑے والوں کو معلوم ہوا، کپڑے کے بیوپاریوں کو معلوم ہوا، تو ان لوگوں کا امام بخاری کے پاس مال آیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جا کے چھڑائیں گے، مال لیں گے. تو بیوپاری آئے، انہوں نے مال دیکھا، امام بخاری نے سامنے رکھ دیا، دیکھ لو بھائی مال پہلے دیکھ لو پھر ریٹ بات کریں گے. ان لوگوں نے مال دیکھ لیا اور اس کے بعد اس کی قیمت مقرر ہوئی 5000 درہم. اس زمانے کے اعتبار سے 5000 درہم امام بخاری کو مناسب سمجھ میں آئی. 5000 درہم ہے تو ٹھیک ہے، مگر میں کل آنا تو طے کر دوں گا، سودا کل کر لیں گے. تو وہ لوگ چلے گئے. شام کو ایک اور پارٹی آئی، اس نے بھی مال دیکھا اور مال دے کر کے کہا کہ یہ مال ہم 10,000 درہم میں لیں گے. ان کو پسند آ گیا، ان کو اچھا لگا، قیمت ان کو سمجھ میں آئی، تو ان کا 10,000 درہم میں لیں گے. دیکھ رہے ہیں آپ، ڈبل ہو گیا نفع. صبح کی پارٹی نے 5000 درہم قیمت لگائی تھی، اس میں بھی فائدہ تھا، اس لیے راضی ہو گئے تھے. یعنی دل میں سوچ لیا تھا کہ مناسب ہے، دے دیں گے ان کو مال، یہ سوچ لیا تھا. سودا نہیں کیا، سودے کے لیے کل بلایا. اور اختیار تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جب انہوں نے سودا کسی سے کیا نہیں تھا تو جو دوسری پارٹی آئی ہے اس سے تو دوگنا نفع مل رہا ہے، تو ان سے سودا کر لیں. کل وہ آئیں گے تو ان سے کہیں گے بھائی مجھے ریٹ زیادہ آ گیا تھا تو میں نے بیچ دیا. طے تو نہیں ہوا. معاملت کے بعد تو خیر کوئی بھی نہیں کرتا، بہت اللہ کے بندے ہیں جو معاملت کرنے کے بعد اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں. بہت سے غیر مسلم بھی ہیں اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں، زبان دے دیتے ہیں تو پھر خلاف ورزی نہیں کرتے. لیکن یہاں بات یہ ہے کہ طے نہیں ہوا، سودا نہیں ہوا، معاملہ طے نہیں ہوا. اب اس کے بعد مل گیا دوسرا کسٹمر جو ڈبل قیمت دینے تیار. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رات فرماتے ہیں کہ رات مجھے خیال ہوا کہ 10 والوں کو دے دیں گے، اس میں بہت فائدہ ہے، اچھے کاموں میں لائیں گے پیسہ جب تجارت ہی کر رہے ہیں تو کمانا ہے، اسی لیے کر رہے ہیں تجارت. لیکن فرمایا پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے تو جب سوچا تھا کہ یہ ریٹ مناسب ہے، دے دینا چاہیے، دینے کا ارادہ دل میں کر لیا تھا. ان لوگوں کو تو نہیں معلوم ہے کہ میں نے دینے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن میرے اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے دینے کا ارادہ کر لیا تھا. اس لیے اب اگر میں صرف قیمت بڑھ رہی ہے اس کو دیکھوں گا اور اس کی وجہ سے اپنی نیت خراب کر لوں گا، بندوں سے تو بات کر لوں گا لیکن خدا سے بات نہیں کر سکتا. خدا تعالیٰ کو تو منہ دکھانا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو فرماتے پھر میں نے سونے سے پہلے طے کر لیا کہ وہ 5 والی پارٹی آئے گی اسی کو دوں گا. اگلے دن وہ لوگ آئے تو ان کو دے دیا 5000. یہ خشیت الہی ہے.
یہ خوف خدا ہے. ہم سے کہہ رہے اتنی باریکی میں بھی نہ جاؤ بھائی, کم سے کم زبان دے کے مکر تو مت جاؤ, اس کے بعد تو نیت مت خراب کرو. یہاں تو سودا ہو چکا ہے, یہاں تو خلاف ورزی حرام ہے, تو یہ تو نہ کرو کم سے کم. لیکن ہم تو وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, جھوٹ بول دینے کے لیے تیار ہیں, دھوکہ دے دینے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ 2 کوڑی بڑھ کے آ جائے گی, اس کے واسطے تیار ہے. تو خوف خدا ہمارے ہاں کہاں ہے؟ کچھ بھی خوف خدا نہیں. اس کو تقویٰ کہتے ہیں, اس کو پرہیزگاری کہتے ہیں, کہ ڈر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نیت کے بدلنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کریں گے. امام بخاری کو اس کا ڈر ہو گیا. تو کما تو وہ بھی سکتے تھے, بس علم تھا, اللہ کے نبی کی حدیثیں جانتے تھے, قرآن کے حافظ تھے, حدیث کے حافظ تھے. علم ہوتا ہی اس لیے ہے کہ عمل کیا جائے. اگر علم ہو پھر بھی آدمی عمل نہ کرے تو کیا فائدہ ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے, یہ سودا ٹھیک نہیں ہے, یہ کام ربوی ہے, یہ سود ہے اور یہ ناجائز ہے. کھٹک ہو جائے تو بھی. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو اپنا ایک پسندیدہ اچھا بہترین گھوڑا تھا, وہ دے دیا, صدقہ کر دیا, اس کو دے دیا. اس نے لے لیا, اس کو بیچارے کو اس کی قدر و قیمت زیادہ تھی نہیں, اچھا سے کھلایا نہیں, اچھا سے پالا نہیں. حضرت عمر نے تو اس کو ہمیشہ جہاد کے لیے ریڈی رکھتے تھے. جب اس نے اس کی صحیح خدمت نہیں کی تو وہ آہستہ آہستہ مریض کمزور ہونے لگا, اس کی شکل شباہت بدلنے لگی. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو خیال آیا کہ بھائی یہ آدمی نے قدر نہیں کی اس کی, میں اتنی محنت سے پالا, اتنا اچھا گھوڑا تھا اور اس کو بالکل یہ مریل کر, تو کیوں نہ اس کو پیسے دے کے خرید لوں, پھر میں اس کو صحیح کروں گا, اس کی حق ادا کروں گا, اس کو ٹھیک سے رکھ لوں گا, اس کو پیسے دے دوں گا. وہ پیسے سے زیادہ کیا چاہتا ہے, اس کو قدر ہی نہیں تھی اس سواری کی, تو اس کو پیسہ دے دوں. تو اس سے خریدنے کے لیے گئے, لیکن خود فرماتے ہیں میرے دل میں کھٹک ہوئی کہ اب جب میں اس سے خریدوں گا تو چونکہ میں نے اس کو ہدیہ دیا تھا تو اس لیے مجھے وہ بیچنے میں قیمت کم کر دے گا, سستا دے دے گا مجھے, کیونکہ میرا دیا ہوا مال تھا. تو اتنی رعایت تو کرے گا کہ صاحب انہوں نے دیا تھا, اب ان سے کیا میں بازار کا بھاؤ لگاؤں, اس لیے وہ کہے کم میں دے دے گا. تو کہتے ہیں یہ کھٹک ہوتے ہی میں بجائے اس کے پاس جانے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, اور میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ, ایسا میں سوچ رہا تھا, پیسے تو دینا چاہ رہا ہوں لیکن وہ قیمت کم لگائے گا, یہ کھٹک ہو گئی مجھے, اب میرے لیے خریدنا درست ہے یا نہیں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مت خریدو, مت خریدو, اگر وہ تم کو 1 درہم میں بیچے تو بھی مت خریدو, مت لو. پھر اس کے بعد فرمایا عمر اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ قے کر کے چاٹ لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر نہیں کیا. اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو کوئی چیز دی ہو اور وہ بک رہی ہو تو پھر میں اس کو نہیں لیتا تھا, حالانکہ وہ مارکیٹ میں لایا ہے, میں بھی خرید سکتا تھا, لیکن پھر میں کبھی نہیں لیتا تھا. مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر بک رہی ہو اور وہ خود بیچ رہا ہو اپنی مرضی سے, کوئی بھی آدمی خرید لے تو ناجائز نہیں ہے, لیکن حضور علیہ السلام حضرت عمر کو ان کے مرتبے کا تقویٰ سکھا رہے, ان کے مرتبے کا تقویٰ سکھا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور فرما رہے کہ عمر ایسا مت کرو کیونکہ اس میں وہ ریٹ تمہاری وجہ سے گرا دے گا. اسی لیے علماء اہل اللہ ایسے لوگوں سے کوئی سودا کرنے سے بچتے ہیں جو لوگ ان کی عقیدت اور ان کی محبت میں اپنا نقصان کر لیں. ڈر ہو کہ سب یہ نقصان کر لیں گے اور کہیں گے بھئی اتنے بڑے عالم ہیں یا اتنے بڑے بزرگ ہیں, ان کو کیا, تو وہ اپنا نقصان کر لے گا. جہاں یہ کھٹک ہوتی ہے وہاں سے لین دین بھی نہیں کرتے کہ ہمارا پریشر پڑے گا, ہمارا اثر رسوخ اس کو دبائے گا, اور یہ پھر کہیں اللہ کے نزدیک حلال نہ ہو تو پھر ہمارا سب کچھ نقصان ہو جائے گا.
حلال و حرام میں اتنی احتیاط، حلال و حرام میں اس قدر خوف خدا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کی یہ نصیحت ہم سب محفوظ کریں۔ صحابہ پوچھتے تھے اللہ کے نبی، ان کو کوئی بات بتاتے تھے یا بغیر پوچھے بتاتے تھے، پھر وہ زندگی بھر حرز جان بنا لیتے تھے، کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔ اتنا کہا تھا ایک صحابی کو، حکیم ابن حزام رحمہ اللہ، بخاری شریف میں روایت ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے صحابی، جب ضرورت ہوتی تھی حضور کے پاس چلے جاتے تھے، حضور علیہ السلام ان سے فرمایا دے دیتے تھے، کیونکہ آپ دینا ہی جانتے تھے، سب کو دیتے تھے۔ لیکن ایک دن آئے تو کچھ بھی نہیں تھا دینے کے واسطے، فرمایا حکیم اگر میرے پاس ہوگا میں ضرور دوں گا، میں اٹھا کے اپنے لیے نہیں رکھوں گا، تمہیں لوگوں کو دے دوں گا، لیکن اب نہیں ہے کچھ بھی، مگر میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی ایک رسی لے کر، درانتی کلہاڑی کچھ لے کر پہاڑ کے دامن میں چلا جائے اور لکڑیاں کاٹ کے لائے، گھاس کاٹ کے باندھ کے لائے اور لا کر بازار میں بیچ لے اور اس سے کھائے، اس سے بہتر ہے کہ سوال کی ذلت میں مبتلا ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج کے بعد کسی سے سوال نہیں کروں۔ انہوں نے پھر کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، حالات آئے، حالات سے گزر گئے مگر سوال نہیں کیا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کچھ دینا چاہا اپنے دور خلافت میں، انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے کہ حضرت میں نہیں دوں گا کچھ، چلے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات آئیں اور انہوں نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، حکیم ابن حزام کا حصہ بھی نکالا اور ان کو بلا کر کہا کہ یہ تمہارا حصہ ہے، یہ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں نہیں لوں گا، میں نے اپنے نبی سے عہد کیا ہے کہ میں کسی سے نہیں لوں گا، بس اللہ سے لینا ہے، کسی سے نہیں لینا ہے۔ نہیں لیا۔ حضرت عمر نے مسلمانوں کو بلا کر گواہ بنایا، مسلمانوں میں نے حکیم کا حصہ نکالا ہے، بلا کے دیا ہے، مگر وہ خود نہیں لے رہے ہیں، میں ذمہ دار نہیں۔ تو ایک بات ایک دفعہ حضور نے بتا دی، عمر بھر کے واسطے اس پہ عمل ہے، عمر بھر کے واسطے عمل ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے نبی کی باتیں آتی ہیں، ہم سنتے ہیں، اس کان سے اس کان سے جھڑا دیتے ہیں، ہمیں عمل میں اس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، ہمیں عمل کرنے کے لیے اس کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ نصیحت اور نصیحتیں فرمائیں۔ وہ کہتے تھے زدنی یا رسول اللہ، کچھ بڑھائیے، کچھ بڑھائیے، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی، پھر چوتھی کی، یوں نصیحتیں کرتے چلے گئے۔ لیکن ایک ایک نصیحت سمجھانے کو حضور کی زبان سے تو اتنا سا جملہ نکلتا تھا، اور صحابہ کو بھی اتنا نور ایمان تھا کہ وہ نبی کی باتوں کو آسانی سے سمجھ لیتے تھے۔ ہم لوگوں کو ایک ایک بات کو سمجھنے سمجھانے میں، ایک بات سمجھنے میں 1 گھنٹہ نکل جاتا ہے، لیکن بہرحال حضور علیہ السلام کی یہ وصیت ہے۔ انہوں نے کہا اوصنی، کچھ نصیحت خاص کر دیجئے۔ فرمایا علیک بالتقوی، پرہیزگاری اپنے اوپر لازم کر لو، خوف خدا، خشیت الہی، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حساب لینے والا ہے، اللہ پائی پائی، قطرے قطرے، بوند بوند کا حساب لینے والا ہے، اور اس کو حساب لینے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کفا بنا حاسبین، ہم ہی حساب لینے کو کافی ہیں، کسی کی ضرورت نہیں مدد کرنے کے واسطے، ہم خود حساب لیں۔ اس لیے اللہ کے حساب سے بچنا، اللہ کے حساب کی پکڑ میں نہ آ جائے، اس سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر رکھنا، کوئی کام خصوصاً لین دین اور معاملات و معاشرت و بیوپار ایسا نہ کرنا جس میں ذرا بھی خلجان اور کھٹک رہ جائے، جس میں پکڑ کا خطرہ ہو جائے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ تھوڑا کھاؤ، حلال کھاؤ، اچھا کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ۔ وہ زیادہ جو اللہ کے غضب اور جہنم کی آگ بن جائے، وہ کائے کو چاہیے ہمیں، وہ نہیں چاہیے۔ وہ تھوڑا کافی ہے جو ہمارے لیے کسب حلال بن جائے، جو ہمارے جسم کی طاقت بن جائے، جس سے ہم نیکی کر سکیں اور خدا تعالیٰ کی بندگی کا فریضہ ادا کر سکیں، یہ کافی ہے۔ یہ ہونا چاہیے آدمی کو۔ یہ اگر ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے ہر عمل کی زینت ہے۔ تقوی ازین لامرک کلہ، تیرے ہر کام کی زینت ہے، یہ اس کی شان قبولیت ہے۔
جو کام تقوی کے ساتھ کیا جائے گا اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا، اور جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا وہ ہمارا آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ جب ہم وہاں جائیں گے تو کام آئے گا۔ تو تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا ایک چیز میں نہیں ہوتی، ہر چیز میں ہوتی ہے۔ عبادت میں تقوی، عقائد میں تقوی، اور توحید میں تقوی، اور اسی طریقے سے نماز روزے میں تقوی، لین دین میں تقوی، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں خوف خدا، ہر چیز میں خوف خدا کہ ہم محتاج ہیں اور وہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کی عظمتوں کو جانیے، پہچانیے، اس کا مذاکرہ کیجئے۔ اللہ کتنے بڑے ہیں، کتنی طاقت والے ہیں، کیا ان کا مقام ہے، اس کو جانیے، پہچانیے۔ اللہ کے انبیاء اور صحابہ اور اولیاء اللہ سے کیسے ڈرتے تھے، ان واقعات کو بار بار سوچئے، سنیے، سنائیے، گھروں میں مذاکرہ کیجئے، تاکہ پھر سب لوگ ایسے بن جائیں اور سب لوگوں کو تقویٰ آ جائے، کیونکہ یہ بڑی دولت ہے جس کی نبی نے وصیت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو متقی بنائے اور ہم سب کو اعلیٰ مقام تقویٰ نصیب فرمائے۔ ہر وقت، ہر حال میں، دن کے اجالے، رات کے اندھیرے میں اپنے دیکھنے کا استحضار اور یقین ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا